میں تو کہتا ہوں شہر کے کسی ہوٹل میں دیکھ، وہاں مل جائے گی نوکری، پر تو نے تو سنے تب نہ، وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ کوشش کر لے۔ وہاں تو امیر امیر لوگ آتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں، ٹپ ٹپ پتہ نہیں کیا نام ہے، وہ دے جاتے ہیں ٹپ الگ سے۔ اگر ابا اجازت دے تو میں ضرور چاہتا ہوٹلوں میں نوکری کرنے۔ یار سوچ، اتنا زبردست کھانا، پھر وہاں کے نظارے، ہائے! شرار سے کہتے انور نے دل پر ہاتھ رکھا تو بہزاد نے اسے ایک تھپ لگائی۔ ایسی نیت ہے تو اس لیے تو پڑھا ہے یہاں، اور میرے نہیں ہوتے ویٹر شیٹر کے کام۔ میں تو کوئی بڑا ہی آدمی بنوں گا جس کا روب ہوگا لوگوں پر۔ وہ اپنے خیالوں کا اظہار کرنے لگا، جس پر انور نے کہہ کر کہا، یہی حال ہے تیرے، حالت دیکھ بالکل جنگلی بن گیا ہے، بال دیکھ اپنے، پھر مونچھیں، داڑھی کتنی بڑھ گیا، جہازہ لوفر۔ باقی کے لفظ اس کے گلے میں ہی دب گئے تھے جب کھوکھے کے سامنے رکتی بلیک مرسڈیز کو دیکھا۔ اس میں سے سوٹ بوٹ والے دو بندے باہر نکلے۔ کون ہے یار؟ انہیں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر انور کھڑا ہو گیا۔ البتہ بہزاد ویسے ہی بیٹھا رہا۔ بہزاد، تمہیں ہمارے ساتھ ہوم منسٹر کے پاس چلنا ہوگا۔ وہ دونوں آدمی بہزاد کے سامنے رکے اور بولے تو آس پاس کے محلے سادہ لوگ حیران اور ششدر بہزاد اور اس کے سوٹ بوٹ والے بندوں کو دیکھنے لگے جو بہزاد سے مخاطب تھے۔ کیوں؟ بہزاد نے ناسمجھی سے دیکھا۔ وہاں چل کر معلوم ہوگا، انہوں نے کہا تو وہ انور اور محلے کے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ سوری، ان سے کہہ دیں کہ انعام کے لیے بلا رہے ہیں، تو میں نہیں آ رہا۔ میں نے جو کیا وہ انسانیت کے ناطے کیا، کسی لالچ میں آ کر نہیں۔ وہ ان کا بلاوا سمجھ کر کیش سگریٹ کا کش لیتا بولا، جس پر انور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ارے تو بے وقوف ہو گیا ہے پاگل، اتنا اچھا موقع مل رہا ہے تو انکار کر رہا ہے۔ دیکھا نہیں کیسے آج ان پڑھ ہونے کی وجہ سے دھکا دے کر نکالا گیا تھا، آج جب موقع ملا ہے تو انسانیت دکھا رہا ہے۔ انور غصے سے اپنے بے وقوف دوست سے بولا، جس پر اس نے سر جھٹکا۔ اس کے انکار پر دونوں گارڈز نے ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر ہوم منسٹر سے رابطہ کیا۔ سر کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں انعام کے لیے نہیں بلا رہے، کام ہے تمہارے لیے۔ گارڈز نے موبائل رکھتے بہزاد سے کہا تو اس نے الجھ کر انور کو دیکھا۔ انور نے دانت پیستے ان کی طرف دھکا دیا، جا وہاں معلوم ہو جائے گا، نکل اب۔ اور چمک دمک کر آنا، وہ خوشی سے بولا تو بہزاد بمشکل مسکراتا گارڈ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا۔ کہیں پولیس کے چکر میں تو نہیں پڑنے والا، ایک خیال دماغ میں آیا جسے جھٹک کر وہ عالیشان گاڑی کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، واقعی بڑے لوگوں کے نوکر بھی سیٹ ہوتے ہیں سالے۔ گاڑی چلتی ہوئی ایک عالیشان محل نما ہان مینشن میں داخل ہو کر پورچ میں رکی۔ وہ دونوں آدمیوں کے ساتھ باہر نکلا اور آس پاس گارڈز کھڑے تھے اور ان کے حلیوں کو دیکھ کر بہزاد اپنی گھنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ وہ ان کے سفید پورے کانفیڈنس سے چلتا اندر داخل ہوا جہاں دوسرے بھی کئی ہٹے کٹے گارڈز موجود تھے۔ تم یہیں رکو، ان میں سے ایک بہزاد سے بولا تو وہ سر ہلا کر رک گیا اور اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ دوسرا اندر چلا گیا۔ سر، ہم اس لڑکے کو لے کر آئے ہیں، اندر بھیج دیں اسے۔ حارث صاحب لاؤنج میں بیٹھے ہانیہ سے باتیں کر رہے تھے جب ایک گارڈ اجازت لے کر اندر داخل ہو کر بولا، ہاں بھیج دو اسے اندر۔ ان کی اجازت پر گارڈ سرہم دیتا ہوا چلا گیا اور کچھ ہی دیر میں بہزاد اس عالیشان گھر کے لاؤنج میں داخل ہوا۔ بہزاد نے اس حال نما لاؤنج کو دیکھا، سامنے ہی بیٹھے اس کی نظر حارث صاحب پر پڑ گئی۔ وہ مسکرا دیا، السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے سر آپ کی؟ پاس پہنچ کر اس نے مسکرا کر پوچھا۔ حارث صاحب نے اس کی کالی آنکھوں کو دیکھا اور اسے پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ اب ٹھیک ہوں، تم تو احسان کر کے ایسے گئے پھر مڑ کر بھی نہ دیکھا، انہوں نے جواب دیتے ہلکا سا چکوا کیا۔ بہزاد کو تو جھٹکا لگا، پر ساتھ بیٹھی ہانیہ نے بھی اپنے ڈیڈ کو حیرت سے دیکھا۔ واٹ یو مین ڈیڈ؟ اب آپ ایسے سڑک چھاپ لوگوں سے شکوہ کریں گے؟ پیسے منہ پر ماریں اور رفع دفع کریں اسے۔ وہ نحوست سے لمبے چوڑے بدرنگ پینٹ شرٹ اور پرانے شوز میں بہزاد کی حالت دیکھتی کراہت سے بولی تھی، اور اسے یہاں بلوانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پیسے منہ پر ماریں اور رفع دفع کریں اسے۔ وہ نحوست سے لمبے چوڑے بدرنگ پینٹ شرٹ اور پرانے شوز میں بہزاد کی حالت کو دیکھتی کراہت سے بولی تھی، اسے یہاں بلوانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ وہیں پیسے بھیج دیتے جہاں سے اٹھا لائے ہیں اس وائلڈ مین کو۔ حارث صاحب نے اپنی صاحبزادی کو باتوں سے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہنا چاہ رہے ہوں تم باز نہیں آؤ گی۔ بہزاد جو مسکرا کر حارث صاحب کو دیکھ رہا تھا، اس نے نحوست اور کراہت بھری آواز پر ذرا سی گردن موڑی تو اسے صوفے پر ٹانگ چڑھائے آف وائٹ شرٹ میں بلیک جینز پر اسکارف پہنے وہ شولڈر کٹ گولڈن بالوں والی انتہائی نازک کانچ جیسی سبز آنکھوں والی گڑیا اپنے سرخ پنکھڑیوں جیسے لبوں سے کانٹے جھاڑتی ہوئی نظر آئی تھی۔ ہانیہ کو دیکھ کر ایک پل کے لیے تو اسے گمان ہوا جیسے وہ کوئی خواب ہو، کسی خوابوں کی شہزادی جو اس کے خوابوں سے نکل کر مجسم یہاں آ بیٹھی ہو، پر اس کے لبوں سے نکلتے زہریلے اور گھمنڈی الفاظ پر اسے یقین ہو گیا کہ وہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی گھمنڈی اولاد تھی۔ اس کے انداز تحاطے پہ بہزاد کو بہت غصہ آیا۔ سر، میں نے پہلے ہی کہا تھا
جو میں نے کیا وہ انسانیت کے ناطے کیا تھا. چلتا ہوں اب. شکریہ, بہت شکریہ. بلا کر اتنی عزت دینے کا وہ کہہ کر ایک غصے بھری نظر اس کانچ سی گڑیا پر ڈال کر واپس جانے کے لیے مڑا. روکو بہزاد, تمہیں میں نے کوئی انعام کے لیے نہیں, نوکری کے لیے بلایا ہے. اس کے دوسرا قدم اٹھانے پر حارث صاحب جلدی سے بولے اور اپنی بیٹی کی جانب مڑے تھے. ہنی, آپ ذرا اندر جائیں, ہم پھر بات کریں گے. حارث صاحب کے کہنے پر ہانیہ نے ایک شاکی نظر اپنے ڈیڈ پر ڈالی اور پھر اس لفنگے ٹائپ لڑکے کو دیکھا. ٹو مچ ڈیڈ. غصے سے پاؤں پٹک کر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے چلی گئی تو حارث صاحب نے اپنے غصیلی بیٹی کو جاتا دیکھا جسے بات بات پر غصہ آ جاتا تھا. اگر کوئی مزاج کے خلاف بات کرتا تو ناراضگی الگ. ایک ماہ کے مسلسل بیڈ ریسٹ کے بعد جب وہ تندرست ہو کر ڈسچارج ہونے لگے تو پہلی فرصت میں انہوں نے اپنے آدمیوں سے اس لڑکے کو طلب کیا جس نے ان کی جان بچائی. اس کی مکمل انفارمیشن نکلوانے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک غریب لڑکا تھا, 10 جماعتیں پاس تھا اور آج کل نوکری کے لیے یہاں وہاں خوار ہو رہا تھا. انہوں نے سوچا کہ اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے گارڈ رکھیں گے. ان کی بیٹی گھر سے باہر کہیں بھی جائے, یونیورسٹی یا دوستوں کے ساتھ, تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں. اور جن لوگوں نے ان کے خلاف پلان بنایا تھا ان لوگوں سے اپنی بیٹی کو محفوظ رکھ سکیں. کوئی ایسا ہو جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی بیٹی کی حفاظت کرے, اس نوکری کو اپنا فرض سمجھ کر اس میں کبھی خیانت نہ کرے. اور یہ سب انہوں نے اس لڑکے میں دیکھا تھا. اس ایک ماہ کے دوران انہوں نے ہانیہ پر سخت پابندیاں لگا دی تھی کہ وہ کہیں باہر کہیں نہ جائے اور اسے سخت سیکورٹی میں رکھا. میرے پاس ڈگریاں نہیں ہیں سر. وہ لوٹ کر ان کے پاس آیا. میں جانتا ہوں, مجھے ڈگریوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ مسکراتے ہوئے بولے. بہزاد پہلے تو اس انسان کے نرم مزاج پر حیران ہوا. اس نے تو سنا تھا کہ منسٹر شنسٹر بہت تیز مزاج کے ہوتے ہیں, پر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا. ہوم منسٹر ایک غریب ان پڑھ لڑکے کو نوکری کیا آفر کر رہا تھا. حیرت سے مرنے کا مقام تھا, پر وہ زندہ تھا کیونکہ اتنی جلدی مرنے والوں میں سے نہیں تھا. اس لیے اس نے ان کی بات بہت غور سے سنی تھی. سر یہ تو سب فلموں میں ہوتا ہے, کیا آپ فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں؟ اس نے پوچھا تو شرارت سے تھا, پر اس کا لہجہ اور آنکھیں ساتھ نہیں دے رہی تھی. یہ بھی تو موویز میں ہوتا ہے کہ کوئی انجان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کسی دوسرے کی جان بچائے گا. تم بھی موویز دیکھنے کے شوقین ہو؟ حارث صاحب نے اس کی بات پر اسی پر الٹ دی تو وہ ہنس پڑا. کیا آپ اس وجہ سے مجھے نوکری دے رہے ہیں کہ میں نے آپ کی جان بچا کر آپ پر احسان کیا تھا, اس کا احسان بدلہ چکانا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا. کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا تھا. اس نے جو کیا احسان نہیں بلکہ انسانیت تھی, اور ہوم منسٹر صاحب جو کہہ رہے تھے وہ انسانیت نہیں احسان تھا. اگر میں کہوں ہاں تو. انہوں نے جانچتی اور پرکھتی نظروں سے اسے دیکھا. جہاں بہزاد کے چہرے پر مسکراہٹ کہیں غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی. معاف کیجیے گا سر, میں احسان نہیں لیتا اور نہ کرتا ہوں, مجھے اجازت دیں. وہ اسپاٹ لہجے میں کہتا وہاں سے جانے لگا, اور پھر اس کے قدموں کی رفتار کو دیکھتے ہوئے حارث صاحب نے اپنے لفظوں سے اس کے پاؤں جکڑ لیے. میں تمہیں تمہاری قابلیت پر جہاں باڈی گارڈ کی نوکری دے رہا ہوں, اپنی بیٹی کا باڈی گارڈ بنانا چاہتا ہوں, اور اس میں تو نہ تمہاری ڈگریوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی احسان کی بات. میں تمہیں تمہاری قابلیت اور انسانیت کو دیکھتے ہوئے یہ جاب دینا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے تم انکار نہیں کرو گے. وہ مسکراتے ہوئے بولے تو بہزاد حیران سے مڑا. پولیس تو مجھے اس گروہ کا حصہ سمجھ رہی تھی جس نے آپ پر حملہ کیا تھا, اور آپ مجھ پر اتنا بھروسہ کر رہے ہیں. وہ شاک تھا. ہوم منسٹر کی بیٹی کا باڈی گارڈ کوئی معمولی بات نہیں تھی. وہ غریب سڑک چھاپ لوفر ٹائپ انسان, اس کی قسمت یوں اچانک چمکے گی تو حیران ہونا بنتا تھا. تم فکر مت کرو, میں نے ایسے ہی بھروسہ نہیں کیا تم پر. تمہاری پیدائش سے لے کر اب تک انفارمیشن میرے پاس ہے. تم ایک یتیم لڑکی ہو جس کے ماں باپ بچپن میں ایک ایکسیڈنٹ میں جل بسے تھے. ان کے بعد تم کہاں کہاں رہے ہو اور تم نے کون کون سے کام کیے ہیں. جہاں تمہاری لاسٹ جاب تھی لاہور میں ایک بزنس مین کے گھر کی گارڈ کی حیثیت سے, وہاں لڑائی ہونے پر تم یہاں کراچی آئے, اور جہاں دوستی انور کے کھوکھے والے سے ہو گئی تھی جس نے تمہیں مولوی کا ایک کمرہ کرائے پہ لے کے دیا جہاں اب تم رہتے ہو. مولوی مسلسل نوکری کی تلاش میں اس دن دربان کی جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہے تھے کہ میری گاڑی پر حملہ ہوتا دیکھ کر تمہیں رکنا پڑا, اور جب میں باہر نکلا تو مجھ پر نشانہ دے کر تم نے مجھے بچایا. جہاں انٹرویو دینے جانا تھا میری وجہ سے وہاں جانے کا وقت نکل گیا تو تم ناکام ہو کر لوٹ گئے. اب کرائے اور ادھار سے تنگ آ کر اپنی بائک بھی بیچ چکے ہو. آئی ایم رائٹ؟ حارث صاحب نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے ہوئے لبوں میں سگار دبایا. بہزاد ہوں کی طرح انہیں تکتا رہا. پھر کیا کہتے ہو؟ کہہ رہے ہو جوائن باڈی گارڈ کی نوکری, کل سے صبح 9 سے رات 8 بجے تک. انہوں نے اسے حیران صورت دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر کہا. جب سب کچھ فکس کر لیا ہے تو یہ بھی بتا دیں کہ سیلری پیکیج کیا ہے. اس کی بات پر حارث صاحب کا کہکا گونجا. ڈونٹ وری, اتنا ہے کہ تمہاری ضرورت کے علاوہ جیب فل رہے گی. وہ مسکرا کر بولے تو اٹھ کھڑے ہوئے. انہیں فواد صاحب سے ڈسکس کرنا تھا یہ سب, اور اپنی بیٹی کو بھی سمجھانا تھا. بہزاد انہیں مثبت جواب دے کر خوش روانہ ہوا. اسے یہ دھماکے دار نیوز انور کو سنانی تھی اور اس کا ریاکشن بھی دیکھنا تھا. وہ تو خوشی سے پاگل ہو رہا تھا کہ اسے اس قدر اچھی نوکری بھی مل سکتی ہے.
اس کی تو قسمت چمک اٹھی تھی۔ سنو، اسے پیچھے حارث کی آواز سنائی دی تو وہ مڑا۔ جی، اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری نظر تم پر ہے۔ جو میرا بھروسہ توڑتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ میں نے تم پر یقین کیا ہے اور اس یقین کو قائم رکھنا۔ ان کے سنجیدہ سرسپاٹ لہجے میں بہزاد نے سر ہلایا اور انہیں مطمئن کر کے اپنی راہ لی۔ چلو، اب جیسے اٹھا کر لائے تھے ویسے پھینک آؤ۔ وہ ان گارڈز کے سامنے کھڑا حکم دیتا ہوا بولا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمیں سر کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں، تم جا سکتے ہو۔ دونوں نے انکار کیا تو بہزاد نے ابرو اچکایا۔ جاؤ، چھوڑ آؤ اسے۔ پیچھے سے حارث صاحب کی آواز۔ جہاں ڈھیٹ بنا بہزاد مسکرایا تھا وہیں دونوں نے اس لوفر کے لیے حارث صاحب کو اٹھ کر آتے دیکھ کر حیران ہوئے۔ وہ بہت دور ہے محلہ، وہ مسکرا کر حارث صاحب سے بولا، جس پر انہوں نے سر ہلا دیا۔ تمہیں کل سے پک اینڈ ڈراپ مل جائے گی۔ وہ بولے تو بہزاد نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر آپ کے سارے گارڈز کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت مہیا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں، اگر نہیں ہے تو میرے لیے صرف معذرت۔ میں اپنی ڈیوٹی اپنے بل بوتے پر کروں گا اور آنے جانے کے مسئلے کو بھی خود ہی حل کروں گا۔ اب چلتا ہوں، وہ کہہ کر چلا گیا۔ حارث صاحب سر جھٹک کر اپنی بیٹی کے روم کی طرف چلے گئے۔ کچھ معلوم ہوا؟ آفس روم کی چیئر پر بیٹھے بہرام نے آئی جی سرفراز سے پوچھا، جس پر اس نے مایوسی میں سر ہلا دیا۔ آئی جی صاحب کے جواب پر اس نے لب پیچھے لیے اور ڈونٹ وری، کامیابی ہم سے دور نہیں۔ انہوں نے اس کی ہمت بندھائی تھی جس کی اسے قطعی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر کامیابی دور بھی ہوتی تو وہ اسے اپنے قریب گھسیٹ لیتا۔ آئی نو، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہوم منسٹر کے ساتھ ہوئے اتنے بڑے حادثے پر ایک براک ڈیٹیل کی آمد ہونی چاہیے، نہیں ہوئی۔ وہ انہیں انگلی گھماتا ہوا پن باکس میں ڈال کر چھت پر لگے فانوس کو دیکھنے لگا، جس کی روشنی ان کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، مگر وہ پھر بھی مسلسل اس فانوس کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، یہ میں نے معلوم کروایا ہے اور انفارمیشن ملی کہ اٹس آف کنٹری ہے اور وہ اپنی کسی گرل فرینڈ کے ساتھ، پر تم پریشان نہ ہو، وہ جلدی لوٹے گا کیونکہ ان کی میٹنگ کی تاریخ قریب آ رہی ہے۔ ان کی بات سنتے ہی سامنے والے کی آنکھیں چمکی۔ بہت خوب، وہ ہنسا۔ میں نے وائس ڈیوائس ہٹا لیا تھا وہاں سے۔ ویسے بھی اب وہاں دوسرا مریض شفٹ ہو گیا تھا جس کی راہیں اتنی تیز تھی کہ میرے کان دکھنے لگے تھے۔ آئی جی صاحب کی بات پر وہ کہکا لگا اٹھا تھا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا وہاں ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، پھر بھی آپ کے اصرار پر گیا تھا۔ آپ بھگتے، اس نے آنکھیں گھما کر کہا تو اس کی بار ہنسنے کی باری آئی جی صاحب کی تھی۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جنٹل مین کے کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ آئی جی صاحب آنکھیں ترچھی کر کے بولے، یہ تو تمہیں وہیں سے معلوم ہوا۔ اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ رکھ رہا تھا، انہوں نے جتایا، جس پر بہرام نے مسکراہٹ دبا کر گورنش بچا لایا۔ رمیسا کا بتاؤ، انہوں نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، بہرام نے جواب دیا۔ کیسا کام کر رہی ہے؟ دوسرا سوال کیا؟ کام تو اچھا ہے پر ہمیں الرٹ رہنا چاہیے۔ اس کی طرف سے بہرام کی بات سے متفق ہوتے آئی جی صاحب نے سر ہلایا۔ پھر مزید کچھ ڈسکس کرنے کے بعد آئی جی صاحب خان مینشن سے نکل گئے۔ حارث صاحب بہزاد کے جانے کے بعد کھانے کے روم میں آیا اور سکتے میں بیٹھی بیڈ پر اپنے ڈیڈ کو تک رہی تھی۔ ڈیڈ، آپ کو میرے لیے باڈی گارڈ کے طور پر یہی ملا تھا؟ لوفر گنڈا ٹائپ شخص، میں اسے میں اپنے ساتھ لے کر موو کروں گی۔ ہاؤ پاسبل ڈیڈ؟ اس نے حیرت کی زیادتی سے چیخ کر پوچھا تھا۔ ہنی بیٹا، اس وقت میرا کسی پر اعتماد کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ میں ایسے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا جس طرح آپ کے ساتھ ہوا اور جس طرح مجھ پر اٹیک ہوا۔ ناممکن ہے کوئی بھروسے والا شخص ملے جو آپ کی حفاظت کرے اور ہمارے مخالفوں سے چند پیسوں کے عوض نہ ملے۔ آپ نے دیکھا نہیں میرا ڈرائیور کیسے میرا ہی دشمن ثابت ہوا؟ اگر مل جائے نا تو اس کا ایسا حال کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ حارث صاحب اسے سمجھانے لگے، پھر آخر میں ڈرائیور کی غداری پر غصہ ضبط کر کے بولے تھے، تو کیا ڈیڈ لفنگی آپ کے بھروسے کے لائق تھا؟ وہ کسی سے نہیں مل سکتا پیسوں کے لیے، حالانکہ وہ حلیے سے کوئی گنڈا لگ رہا تھا۔ وہ ناراضگی سے بولی، میری جان، آپ کے ڈیڈ نے مکمل تفتیش کے بعد ہی اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے نہ کردار میں جھول ہے اور نہ ہی حرام کھاتا ہے۔ ایک سچا وفادار شخص ہے، ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ آپ ایک بار اپنے ڈیڈ کو موقع دیں، اگر کوئی بھی کوتاہی ہوئی تو اسے اسی وقت فارغ کر دیں گے، بلکہ پھر جیسے آپ چاہیں گی ویسے ہی سزا دیجیے گا۔ اوکے ڈیڈ کی جان؟ انہوں نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور محبت سے کہا تو ان کی ملتجی آنکھوں میں دکھ دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھرگی۔ اوکے، لیکن اگر اس نے میری مرضی کے خلاف کچھ کیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ لاڈ سے بولتی حارث صاحب کی گردن میں باہیں ڈال گئی تھی۔ وہ مسکرائے اور اس کا سر تھپکا اور اس کا ماتھا چومتے اوکے کر گئے۔ تو کل سے آپ پر ساری پابندیاں ختم اور آپ جائیں گی یونیورسٹی، پھر سے اپنے فرینڈ سے ملیں گی، خوش ہیں آپ؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ ہوتی ہوئی بس ڈیڈ سے بولتی ان سے لپٹ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے فواد صاحب سے بات کی۔ ہانیہ کی پروٹیکشن کے لیے اسے رکھ کر
اچھا کیا، پر خیال رکھنا ایسے میں کسی پر یقین کرنا مت۔ واصف کی بات پر ہر صاحب نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ریکارڈ رکھا گیا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کریم کے بتانے پر اس نے کہکا لگایا تھا۔ بہت ڈر گیا ہے، کریم تمسخر سے بولا، جس پر بہرام نے سر ہلایا۔ ڈرنا بھی چاہیے، ابھی تو بہت ہے۔ گیم کے سٹارٹ ہوتے ہی منسٹر نے خرگوش بن گیا تھا اور اس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ کریم نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ نظر رکھنا ان پر، خاص کر کے ہانیہ خان پر۔ میں بھی تو دیکھوں کتنی پروٹیکشن مہیا ہوتی ہے اسے کہ وہ بہرام کی پہنچ سے دور ہو جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے استحسائیہ بولا، اس پر بھی نظر رکھنا کوئی آنچ نہ آئے۔ وہ حکم دے کر میٹنگ کے لیے روانہ ہوا تو کریم سر ہلاتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ واپس آ کر اس نے جب انور سے ذکر کیا تو وہ ایک دم سے اپنی نوکری کا تو وہ کچھ حیرت کی ذاتی سے وہ کنگ رہ گیا تھا اور پھر خوش ہوتے ہوئے اسے اپنے ساتھ میں پیش لیا۔ انور اسے نصیحتیں کرنے لگا، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کر۔ اس نے باڈی گارڈ کی کافی فلمیں دیکھی ہوئی تھیں، اس کے مطابق ہی وہ بہزاد کو سمجھا رہا تھا۔ بس کر دے بھائی، سمجھ گیا ہوں۔ سنتے سنتے اکتا گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، بس کر دے، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ سن، منسٹر کی بیٹی کیسی تھی؟ کسی افسرہ سے تو کم نہیں ہوگی نہ، ہے نا؟ انور نے شرارت سے پوچھا تو بہزاد نے اداس گھمنڈی لڑکی کو یاد کرتے ہوئے بدمزہ ہو گیا تھا۔ خاص نہیں تھی، بدتمیز، بد اخلاق ہونے کے ساتھ مغرور بھی تھی، جیسے عام امیروں کی اولادیں ہوتی ہیں، اس نے کہا تو انور نے منہ بنا کر سر ہلایا۔ ہاں، اب سب کچھ فلموں کی طرح تو نہیں ہوگا کہ ہیروین کو اپنے گارڈ سے پیار ہو جائے، چل کچھ الگ صحیح۔ اس نے سر ہلاتے ہی دل محسوس کر کہا اور اس کے لہجے پر افسوس بھی تھا، کیونکہ اس نے اپنے دوست کے لیے ایک سیکنڈ میں اس ہوم منسٹر کی لڑکی کو سیٹ کر لیا تھا۔ کوئی نہیں، نوکری مل گئی ہے نا، چھوکری بھی مل جائے گی۔ اس نے بہزاد سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی، کیونکہ وہ اپنے دوست کو آباد دیکھنا چاہتا تھا جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ بہزاد نے سڑک کی طرف دیکھا جہاں گاڑیاں اپنی تیز رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ کل سے جاؤ گے، کپڑے کے کوئی ڈھنگ کے ہیں کہ نہیں، اور تنہا کتنی ہے؟ انور کو اس کے کپڑے کی ٹینشن ہوئی تو وہ اپنے دوست کی پرفیکٹ دیکھنا چاہتا تھا۔ یار کپڑے بہت ہیں، وہی جب تک تنہا نہیں مل جاتی ہے انہی کپڑوں میں گزارا کرنا پڑے گا، اور تنہا اتنی ہے کہ سمجھ لو ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد بھی جیب فل رہے گی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کہہ کر کہکا لگا، ایڈوانس نہ لے لیتے تو اچھا تھا۔ وہ افسوس سے بولا، یار بس اچھا نہیں لگتا، چلتا ہوں۔ دونوں اس وقت ایک ہوٹل میں بیٹھے مووی دیکھنے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ سامنے میں ہی مین روڈ تھا جس پر کبھی کبھار بہزاد نظریں ڈال لیتا۔ پھر چھوٹی موٹی باتوں کے دوران مووی ختم ہونے پر دونوں گھر کی طرف چل دیے۔ صبح اس کی نوکری کا پہلا دن تھا اور انور کو کھوکے کے لیے جلدی اٹھنا تھا۔ مطلب میں سمجھ لوں تو ابھی بڑا آدمی بن گیا ہے؟ گھر کے راستے پر چلتے انور نے شرارت سے پوچھا، جس پر بہزاد نے نیچے بڑے پتھر کو شوز سے ٹھوکر مارتے اسے گھورا۔ بڑا آدمی تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے ہوم منسٹر کی نوکری نہیں چھوکری دے دی ہو مجھے۔ اس بات پر انور نے بلند کہکا لگایا، جس پر بہزاد سر کھجا کر رہ گیا۔ سن، فرض میں کوتاہی ہے یہ، اس نے چھیڑا تو منہ بنا گیا۔ تو میں کون سا رخصت کروا کے لا رہا ہوں بھائی، ایسی مغرور گھمنڈی نکچڑی سی میں نہ منہ لگاؤں؟ ایسا ویسا تو دور کی بات ہے، یہ تو مذاق تھا۔ اس نے سر جھٹک کر صفائی دی، آگے بڑھ گیا اور انور بھی ہنستا وہ اس کے پیچھے آیا۔ وہ صبح تیار ہو کر 9 بجے ہوم منسٹر کے گھر پہنچا۔ یہ تمہارے لیے۔ ملازم نے ایک پسٹل اس کے ساتھ لائسنس بھی دیا، جسے شکریہ ادا کرتے ہوئے بہزاد نے اٹھا لیا اور گن بیلٹ میں لگا لیا۔ لائسنس جیب میں رکھا اور میڈم کو بلا دے، یونیورسٹی کے لیے نکلنا تھا، 9 بج گئے ہیں، اس نے ملازم کو کہا تو وہ اسے دیکھنے لگا، اس نے کوئی غلط بات کر دی ہو۔ انتظار کرو، بی بی آ جائے گی۔ ملازم نے اس کے پونی بندے بالوں کو دیکھا اور داڑھی کو دیکھا۔ بہزاد اسے خود کو سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو دیکھنے لگا۔ اچھا خاصا تو تھا، نیو بوٹ پہنے ہوئے تھے جو انٹرویو کے لیے پہن کر جاتا تھا۔ آف وائٹ شرٹ اور بلیک جینز پہنے وہ ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا، صرف بال بڑے ہوئے تھے جنہیں چھوٹی سی پونی میں جکڑ رکھا تھا۔ ملازم چلا گیا اور وہ میڈم کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار اتنا طویل نہیں تھا جب وہ سامنے ہی سیڑھیوں سے ٹک ٹک کرتے، بلیک شارٹ شرٹ اور بلیک ہی جینز میں، گلے میں پنک اسکارف باندھے، کندھے پر بیگ لٹکائے، گولڈن بالوں کو پونی ٹیل بنائے، موبائل میں مصروف مسکراتی نیچے آ رہی تھی۔ ایک پل کو بہزاد کی نظریں اس ہور پر ٹھٹکی اور پھر دوسرے پل نظریں پھیر گئی۔ وہ جنگلی آیا ہی ابھی اس کی نظریں اسکرین پر رہی تھی۔ اس نے عبداللہ سے بہت بڑی آواز سے پوچھا، جنگلی خطاب پر بہزاد نے بمشکل غصہ ضبط کیا تھا۔ جی بی بی، سامنے ہے، آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ عبداللہ نے مسکراہٹ روکتے کہا تو ہنی ہن سر ہڑے، سامنے ہی وہ کل سے
بدلہ بدلہ اپنی کالی آنکھوں میں غصہ سجائے کھڑا تھا اور اس کی نظریں ایک پل کے لیے ٹھہری۔ دوسرے پل نحوست سے سر جھٹک کر آگے بڑھی۔ بہزاد بھی لب پیچھے اس کے پیچھے آیا جب وہ اپنی لیکس کے پاس آئی اور اس کے ہر انداز سے مغروریت جھلک رہی تھی۔ میڈم گاڑی میں ڈرائیو کروں گا، آپ پیچھے بیٹھیے، وہ سامنے آتا بولا، جس پر ہانیہ نے پہلے حیرت پھر غصے سے دیکھا۔ گارڈ ہو، ڈرائیور نہیں، اپنی اوقات میں رہو، وہ غصے سے بولی۔ اوقات میں ہی ہوں اور میری ڈیوٹی آپ کی پروٹیکشن کرنا ہے، اس لیے گاڑی میں ڈرائیو کروں گا تاکہ اگر کوئی حملہ کرے تو میں اسے سنبھال سکوں۔ وہ اس کے سبز نین کٹور میں دیکھتا سنجیدگی سے مخاطب ہوا۔ تم 2 ٹکے کے گارڈ، تم مجھ سے بحث کرو گے؟ اپنی مالکن سے لپنگے وہ غصے سے گرائی۔ آس پاس کے ملازم اور گارڈز ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ میڈم میں بحث نہیں کر رہا، آپ کی سیفٹی کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ آرام سے پیچھے بیٹھیے، گاڑی آج میں ہی ڈرائیو کروں گا۔ وہ بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ کیسے گوارا کرتا کہ لڑکی گاڑی چلائے اور خود پیچھے بیٹھے۔ تمہیں تو میں آؤٹ، دفعہ ہو جاؤ، نہیں چاہیے کوئی گارڈ، گیٹ لاس فرام ہیئر۔ وہ بیگ نیچے پٹکتی ہوئی حلق کے بل چلائی تھی، جس پر بہزاد اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ لڑکی تھی یا آفت؟ اتنی سی بات پر اتنا واویلا؟ کیا ہوا ہانی؟ میٹنگ کے لیے جاتے حارث صاحب اپنی بیٹی کے چلانے کی آواز پر حیران اور پریشان سے پوش میں آئے تھے۔ ڈیڈ، یہ مجھ سے بحث کر رہا ہے، اس وائلڈ مین کی اوقات تو دیکھو۔ ہانی ہان سے بحث کر رہا ہے، آپ اسے اور ابھی اسی وقت دفع کریں۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی پروٹیکشن، میں خود ہی کر لوں گی اپنی پروٹیکشن، وہ حارث صاحب کو بتانے لگے۔ البتہ غصے بڑے سبز نین بہزاد پر ٹکے ہوئے تھے اور اس ساری کارروائی کو سمجھتے ہوئے حارث صاحب نے گہرا سانس بھرا۔ بحث کی وجہ انہوں نے بہزاد کی جانب رخ کیا تو وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا گیا۔ سر، بحث کی بات نہیں، میں نے صرف اتنا کہا کہ حملہ اچانک ہوتا ہے، اس لیے گاڑی میں ڈرائیو کروں گا، آپ پیچھے سے بیٹھیے۔ یہ سن کر حارث صاحب نے ہانیہ کو ہاتھ سے گاڑی کی کیز لے کر بہزاد کو تھمائی اور شاکڈ ہانیہ کا سر اپنے سینے سے۔ ہانی بیٹا، سمجھنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں کرتے ڈارلنگ، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ اپنے ڈیڈ کے لیے ایڈجسٹ کریں پلیز، اٹس مائی ریکویسٹ۔ انہوں نے آہستانہ لہجے میں ریکویسٹ کی تو وہ غصے سے ان سے الگ ہوتی گاڑی کی پچھلی سیٹ کا ڈور کھول کر اندر بیٹھ گئے اور حارث صاحب کی ہدایت سنتے ہی بہزاد سر ہلا کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اس کے لبوں پر تبسم تھا۔ بیگ کون اٹھا کر دے گا؟ سخت تیوروں سے پیچھے سے بولتی بہزاد نے بیک ویو مرر سے اسے دیکھا جہاں اس کی سبز آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکلا اور بیگ اسے دے کر واپس اپنی سیٹ پر آیا۔ فور سے گاڑی نکالی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ رکائی سے پوچھا گیا۔ جیسے اس نے کہا، تعارف کے لیے۔ بہزاد نے نہ چاہتے ہوئے اپنا نام بتایا اور بیک ویو مرر میں دیکھا اس کا سر موبائل پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے سن کر بھی انسنا کر دیا تھا۔ ناک چڑی بڑبڑا کر رہ گیا۔ تم نے کچھ کہا؟ اس کی پشت کو دیکھتی بولی۔ تمہارے کان باج رہے ہیں؟ اس نے تم کہا، وہ کیوں آپ کہیں یہ سوچتے ہوئے وہ پھر بڑبڑایا اور ناک چڑھا کر رہ گئی۔ سنو جنگلی، اونچی آواز میں بات کیا کرو۔ وہ یوں بڑبڑا کر ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ موبائل بیگ پر رکھتی ہوئی اب اس کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ بہزاد نے کوف سے سانس خارج کی۔ کیا کبھی اسکول گئے ہو؟ یہ بال اتنے بڑے کیوں رکھے ہیں؟ کٹوا کب رہے ہو؟ مونچھیں داڑھی دیکھی ہیں اپنی؟ پونی باندھ کر خود کو جان ایمان سمجھتے ہو؟ اور ایک سانس میں سوال کرتی اس کی پونی کی طرف اشارہ کرتی پوچھنے لگی۔ اس سب میں میری جاب کا لنک نہیں تو مہربانی ہوگی ایسے سوال نہ کریں۔ وہ کچھ دیر پہلے انسلٹ کا بدلہ لینے لگا اور حقیقت میں اس کا جنگلی کہنا اس کا ضبط کا امتحان لے رہا تھا اور اس کے جواب کی منتظر ہانیہ لب پیچ گئی اور سر ہلاتی سیٹ کی پشت سے سر ٹکا گئی۔ اس کے خاموش ہونے پر افسوس ہوا کہ بتا دیتا تو کیا جاتا، پر نہیں، اگر بتا دیتا تو وہ 10 جماعتیں پاس ہے تو اس نقص چڑی کو موقع مل جاتا کہ اسے ذلیل کرنے کا، اس لیے خاموشی ہی بہتر ہے۔ گاڑی یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں روکتے ہی باہر نکلا اور اس کے لیے دروازہ کھولا۔ باہر آئی، تم رکو یہیں گیٹ پر، میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں، وہ کہتی ہوئی آگے بڑھی۔ جب بہزاد نے اس کی بات کی نفی کی، واقعی بہت ضدی عورت ہے۔ حارث صاحب نے یونیورسٹی کی انتظامیہ سے بات کر لی ہے بہزاد کی، وہ اس کی بیٹی کی پروٹیکشن کے لیے اس کے ساتھ رہ گیا۔ بہزاد کو بھی سخت حکم تھا کہ وہ ایک پل کے لیے بھی اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ سوری میڈم، مجھے صاحب نے آپ کے ساتھ رہنے کا کہا ہے۔ گاڑی لاک کرتے وہ اس کے پیچھے آیا۔ اس کے جواب پر ہانیہ غصے سے مڑی۔ بہزاد پھر سے اس کی چھوٹی سی ناک پر غصہ دے کر رہ گیا۔ یا اللہ، کیا چیز بنائی ہے اتنا غصہ؟ وہ دل میں بیزاری سے بولا، تم جنگلی پونی باندھ کر خود کو جان ایمان سمجھنے والے مجھے انکار کرو گے؟ اور پھر اس پونی کو نشانہ بنانے لگی۔ وہ مزید کچھ کہتی کہ پیچھے سے آتی آواز پر مڑی۔ ہنی ڈارلنگ، اس کے گروپ کا ٹولہ ہانیہ کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ وہ بھی بیگ بہزاد پر پھینکتی ان کی طرف بھاگی تھی۔ اوہ ہوں، جان ایمان کون؟ اللہ کا شکر ہے، اس سے بہتر ہی ہوں، وہ منہ بنا کر اس کی نقل اتارتا بولا تھا، اور ان سے اندیکھا ہیرو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ ہاں البتہ سلمان خان کہہ سکتی ہو، نک چڑھی، اسے میں کئی بار دیکھا ہے۔ اگر ہماری کوئی کہانی بنی تو تمہارے دوست کو لے کر جانے کے بجائے پہلے تفتیش کروں گا۔
اور پھر تمہیں لے کر جاؤں گا۔ سب سے باری باری گلے ملتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھتے وہ مسکرا کر سوچتا سر جھٹک گیا۔ ہو از دس ہینڈسم مین؟ اس کے فرینڈز بہزاد کو سر سے پاؤں دیکھتی ستائشی بڑے انداز میں سوالیہ نظروں سے ہانیہ سے پوچھنے لگی۔ ان امیر زادیوں کی آنکھوں میں ان کے لیے پسندیدگی کے رنگ بالکل نمایاں تھے، جنہیں دیکھ کر بہزاد نے اپنے چہرے کے سر تاثر سجا لیے، اور ہانیہ وہ تو ہینڈسم لفظ پر دل و جان سے چل اٹھی۔ باڈی گارڈ ہے میرا، وہ منہ بنا کر نہووا سے بولی۔ او بیبی کا باڈی گارڈ، ہا ہا ہا۔ سب ہانیہ کی حالت پر کہکا لگا اٹھی۔ مجھے کہہ دیتی میں بن جاتا تمہارا باڈی گارڈ۔ اس کا دوست سیم سامنے آ کر مسکراتے ہوئے مانی ہس نظروں سے اسے دیکھ کر بولا۔ بہزاد نے چونک کر اس کے گولڈن بالوں والے چوسے آم کی گٹلی کو دیکھا اور اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے دانت پیسنے لگا۔ واچ مین کی ضرورت ہے میرے روم کے لیے، اگر پوری کر سکو تو آ جانا کل سے۔ چوسے آم کی گٹلی وہ اسپاٹ لہجے میں سیم سے بولا۔ اس کے بعد پر جہاں سب کا ہلا دینے والا کہکا پڑا تو وہیں وسیم نے بھی اسے غصے سے دیکھا۔ باڈی گارڈ ہو، باڈی گارڈ رہو، اپنی اوقات مت بھولو، چٹکی میں مسل دوں گا، انڈرسٹینڈ؟ وہ سامنے آتے اپنے جسٹ باپ کا زام دکھانے لگا۔ اس کے حلیے سے ہی بہزاد کو لگا تھا کہ ضرور کسی امیر کی ہی اولاد ہے۔ مسل کر دکھاؤ۔ وہ ہانیہ کا بیگ ہاتھ میں تھام کر سیم کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا چیلنج کر کے بولا تھا، اور سیم اس کی کالی سرد آنکھوں کے تاثر سے کچھ ہڑبڑا گیا اور اس کی باڈی کو دیکھ کر وہ کچھ زیادہ ہی اندر سے ڈر گیا تھا، اس لیے اس پر غصہ بھری نظریں ڈال کر وہ ہانیہ سے جا مڑا۔ تم اپنے باڈی گارڈ سے ہماری انسلٹ کروا رہی ہو۔ وہ اس پر بگڑا اور پھر بہزاد اس کی بزدلی پر استہزائیہ مسکرایا۔ یو وائلڈ مین، لفنگے، چپ کرو، ابھی فارغ کر دوں گی۔ ہانیہ غصے سے اپنے دوست کی انسلٹ پر گراتی بہزاد اس کی سرخ رنگت کو دیکھتا چپ کر گیا۔ وسیم اس پر ایک غصے بھری نظر ڈالتا ہوا اس کے ساتھ اندر بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی تو اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ وہاں یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی اس نے سرسری نظر آس پاس کے ماحول پر ڈالی تھی، جہاں سب امیر لوگوں کی اولادیں ہی پڑھنے آئی ہوئی تھی، کیونکہ غریب تو اس یونیورسٹی کی فیس کا سوچتے ہی فوت ہو جاتا۔ بہزاد کا دل کیا کہ یہاں ایک پل بھی نہ رکے۔ اسے یہ یونیورسٹی کم کلب زیادہ لگا تھا۔ اس نے سب لڑکیوں کے آدھے کپڑوں پر نظر ڈال کر اپنی میڈم کو دیکھا تو شکر کا سانس بھرا کہ اس نے پورے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وقت جیسے تیسے گزر گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ یہاں پڑھنے کم دوستوں سے مل جل زیادہ کے لیے آتی ہے، اور یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کی دوستی سیم کے علاوہ کسی دوسرے لڑکے سے نہیں تھی، اور جہاں تک کہ کوئی ہائی ہیلو بھی کرتا تو وہ بری طرح اگنور کر دیتی، جیسے اسے عادت ہو اس سب کی۔ جہاں جہاں وہ جا رہی تھی وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ سب جدید دور کی ماڈرن لڑکیاں اس کی پرشوق نظروں کے حصار میں لیے ہوئی تھی اور اسے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ اگر کوئی کام دوسرا ہوتا تو وہ یہیں پر 2 حرف بیچ کر چلا جاتا۔ ہم تمہیں پارٹی کب دے رہی ہو؟ آزادی کی اس کی ایک دوست بولی۔ تم جب چاہو۔ وہ کینٹین میں ایک ٹیبل پر منتخب کر کے بیٹھ گئی تھی۔ بہزاد کو اس کی ایک سائڈ پر کھڑا رہنے کو کہا تھا، سر ہلا کر کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ کل یا پرسوں رکھ لو، آج رات مجھے اپنے دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا ہے۔ اس کی دوست تانیہ بال جھٹک کر بولی۔ البتہ اس کی نظریں بھٹک کر بہزاد پر جا رہی تھی۔ کل نہیں، کل مجھے ڈیٹ پر جانا ہے، پرسوں رات کو ڈن کر دو۔ سیم نے اپنا کردار ادا کیا تو کوپ سے ہانیہ نے اوکے کیا۔ اوکے، مجھے تم میں سے کوئی پارٹی کے لیے جگہ منتخب کر کے انفارم کر دو، اور جسے اپنے فرینڈز کو انوائٹ کرنے ہیں کر لے۔ پارٹی کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد وہ اپنے بوائے فرینڈ کی باتیں کرنے لگی اور ہانیہ خاموشی سے سنتی مسکرانے لگی۔ اسی دوران تانیہ نے آنکھ دبا کر ہانیہ سے کہا کہ اپنے باڈی گارڈ کو بھی ساتھ لے آنا۔ وہ مان گئی۔ ظاہر ہے ڈیڈ اس کے بغیر آنے بھی نہیں دیں گے، پر اس کے انوائٹ کا مفہوم سمجھتے باقی فرینڈز کہکا لگانے لگی۔ مجھے نہیں لگتا یہ سڑو جنگلی تمہارے ارادوں پر پورا اترے گا۔ ہانیہ نے نہووا سے ایک نظر گردن موڑ کر بہزاد پر ڈالی، جو کب سے الرٹ کھڑا تھا اور آس پاس موجود سب لڑکیوں کی نظروں کے حصار میں تھا، جیسے دیکھا نہ ہو۔ بہزاد الرٹ کھڑا آس پاس کے ماحول کو اپنی زرق نگاہوں میں لیے ہوئے تھا۔ اپنی میڈم کے دیکھنے پر وہ قریب آیا۔ کوئی کام ہے؟ وہ سمجھا شاید کسی چیز کی ضرورت ہو اسے۔ نہیں، واپس اپنی جگہ پر جاؤ، اور ذرا بھی یہاں سے وہاں ہوئے تو ابھی کے ابھی رفع دفع کر دوں گا۔ وہ غصے سے حکم دیتی ہوئی بہزاد کو سر ہلا کر چلا گیا۔ البتہ اس آم کی گٹھلی سیم کے طنزیہ مسکرانے پر، اس کی نک چڑی اور کے لہجے پر اس نے مٹھیاں ضرور پینچی تھی۔ یہ میرے لیے ہادی۔ اس کی پلکیں لرز گئیں اور وہ دلچسپی سے اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص دیکھنے لگا۔ کیا میرے علاوہ کسی اور کو بھی یہ کہا ہوگا آپ نے ہادی؟ وہ پوچھنے لگی تو وہ ایک پل کے لیے
وہ ٹھٹکا اور پھر غصہ ہوا۔ یہ میرے خالص جذبے صرف تمہارے لیے اور ہمیشہ رہیں گے، تمہارے علاوہ آج تک میں نے کسی کو ایسی نظروں سے نہیں دیکھا جیسے تمہیں دیکھتا ہوں۔ وہ غصے سے اس کے بازو کو جکڑے بولا اور اس کے سی کرنے پر اس کا بازو چھوڑ کر خود کو سنبھالا۔ اس کے معصوم چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر سوری کہا تو وہ اپنی نم نظریں چکا گئی۔ رومیسا سے اس کی ملاقات ایک فلاور شاپ پر ہوئی تھی جہاں وہ کام کرتی تھی۔ وہ ایک غریب گھر کی بیٹی تھی۔ گھر میں صرف اس کی ماں تھی جو بیمار اور دوائیوں کے پر بستر سے لگی ہوئی تھی۔ ایک دوست کی عیادت کی غرض سے وہ فلاور خریدنے کے لیے اس چھوٹی سی فلاور شاپ پر آیا تھا اور وہاں اسے دیکھا۔ اس خوبصورت سی معصوم لڑکی کی نظروں نے اسے ایسا وار کیا کہ وہ ایک بار نہیں دن میں کئی بار اس سے بلا وجہ ہی فلاور خریدنے چلا آتا تھا۔ اسی دوران اس نے رومیسا کی مکمل معلومات حاصل کر رہی تھی۔ اس کی غربت تو اس کے حلیے سے ہی بیاں ہوتی تھی۔ رومیسا بھی جیسے اس کی عادی ہونے لگی تھی۔ دن میں وہ ذرا لیٹ ہوتا تو وہ اگلی ملاقات پر نامحسوس انداز میں اس سے شکوہ کرتی تھی۔ وہ اس کی بے چینی پر ہنس دیتا تھا۔ ہادی کو معلوم ہی نہ ہوا کب کیسے اس کے دل میں بلا اجازت اتر گئی اور وہ انجان ہی رہا۔ ایک دن ایک لڑکے کو اسے چھیڑتا دیکھا تو اس کے اندر ایسی آگ بھڑکی کہ وہ اپنے دوستوں کا خیال کیے بغیر ہی اس لڑکے پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا اور اس کا برا حال کر دیا اور اس کے دوستوں نے اسے مشکل پکڑا۔ اس دوران رومیسا کو کونے میں دبکی روتی ہوئی کھڑی رہی اور ہادی اپنے ناک سے نکلتے خون کو صاف کرتا اس کے سامنے آیا۔ وہاں ایک گلاب اٹھا کر دو زانوں بیٹھ کر اسے پرپوز کر کے سب کچھ ششدر کر گیا اور رومیسا بھی کتنی دیر تک خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر اچانک ہی وہ ارد گرد موجود لوگوں کی پرواہ کیے بغیر نیچے اس کے پاس بیٹھ کر اس پھول سے چپٹتی اس کے گلے لگ کر بے تحاشا رونے لگی۔ اس کے بعد ہادی نے اسے زبردستی گھر بٹھا دیا۔ وہ ہر ماہ اچھی خاصی ایک مخصوص رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا تھا اور اس کے سارے اخراجات، خواہ وہ ماں کی دوائی کا خرچ ہو یا گھر کے راشن کا، وہ سب ہادی نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ اب میں چلتی ہوں، کافی دیر ہوگی ہے، ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ ہادی جذبات میں بہکتا اس کا چہرے پر جھکا تو وہ رومیسا گھبرا کر پیچھے ہوتی بولی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہے۔ تم تو بہت بورنگ ہو، میرے جذبات کی قدر نہیں۔ تو میں ذرا پاس آتا ہوں تو میں اپنے جذبات بیان کروں تو پھر ہی کچھ احساس ہو تمہیں۔ وہ بدمزہ ہوتے ہوئے اسے دیکھ کر بولا تو رومیسا بھیگتی ہتھیلیوں سے زبردستی مسکرائی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا ہادی کہ جب تک آپ کے ڈیڈ کے ساتھ میرا رشتہ لے کر نہیں آتے مجھے ایک مضبوط جائز رشتے میں نہیں باندھ لیتے، مجھ سے ایسی کوئی توقع مت رکھنا، وہ سختی سے بولی۔ اور یہاں آ کر ہادی بے بس ہو گیا۔ جانتا تھا کہ اس کا باپ قطعی طور پر اس مڈل کلاس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنائے گا۔ ان کی آنکھوں پر تو صرف ہانیہ خان کی دولت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کا عہدہ تھا خود سے وہی ان کی بہو بنے گی، پھر سے وہ کیسے کرتا یہ سب اس نے سوچا تھا۔ ہانیہ سے شادی کے بعد وہ اپنی مرضی سے رومیسا سے شادی کرے گا، پر درمیان میں ہانیہ اپنا ناٹک کر کے ملتوی کر گئی، ورنہ آج اس کی ہارٹ بیٹ اس کے بہت قریب ہوتی، اسے یوں نہ کتراتی۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں، وہ سنجیدگی سے بولا، جس پر افسوس سے سر ہلا کر رومیسا نے نیکلس گلے سے اتارا اور اسے مخملی کیس میں بند کر دیا۔ وہ اس کے پیچھے نقاب میں چلتی ہوئی گاڑی تک آئی۔ ہادی نے اس کا ڈور کھولا اور اندر بیٹھی تو ہادی ڈور بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا تھا۔ ہارٹ بیٹ، بہت جلد میں تمہارا یہ شکوہ بھی دور کر دوں گا اور پھر تم سے یوں دور جا کر دیکھنا۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھتا ہوا بولا تو پھر شرما سی گئی۔ اس کی گلی کے سامنے گاڑی روکنے پر خدا حافظی کہتی گاڑی سے نیچے اتری۔ گفٹ نہیں لوگی؟ اور مسکراہٹ دبا کر بولا، آپ نے دیا نہیں؟ رومیسا منہ بنائے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے منہ بسورنے پر وہ مسکرائے اور اپنی جیب سے چاکلیٹس نکال کر اس کی طرف بڑھیں۔ وہ خوشی سے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹیں چنپ کر مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ہادی محبت پاش نظروں سے اسے کے گالوں پر ہنستے پڑنے والے ڈمپلز دیکھنے لگا، پھر اس کے گلے میں اندر جانے تک ہادی تک وہاں کھڑا رہا اور محبت سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے شاپنگ پر جانا ہے، کہاں گیا وہ جنگلی؟ اپنے یونیورسٹی کے دوستوں سے ایک ماہ بعد مل کر اس کا موڈ ایک دم فریش ہو گیا تھا۔ پھر اس نے بہزاد کو منہ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے گھر آ کر فریش ہوئی اور کھانا کھانے کے بعد شام کے وقت سیڑھیوں سے نیچے اترتی ایک ملازم پر چیخی تھی، میڈم۔ بہزاد نے اس کی نک چڑی کو دیکھتے ہوئے دانت پیس کر اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ ہانیہ نے دیکھا۔ وہ لانچ میں ایک سائڈ پر کھڑا تھا اور سر ہلاتی ہوئی نیچے آئی۔ کیچ! اس نے اپنا کلچ اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا تو وہ کلچ بہزاد کے پاؤں میں آ گرا۔ بہزاد نے ایک نظر اس پر ڈالی اور خود سے اسے ششدر چھوڑ کر گاڑی نکالنے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ یو جنگلی، تم نافرمان وائلڈ مین، تم نے میرے حکم سے انکار کیا! وہ چیختی ہوئی کلچ اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگ آئی۔ میڈم بیٹھیے میڈم۔ اس کی چیخوں پر دھیان دیے بغیر گاڑی سے باہر نکلا اور اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ میں تمہیں کلچ کیچ کرنے کا کہا تھا، کیوں نہیں کیا؟ وہ اس کا پرسکون چہرہ دیکھتی سامنے آ کر پوچھنے لگی۔ میں باڈی گارڈ ہوں، آپ کا نوکر نہیں، وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔
ہانیہ نے ٹھٹک کر اس کی سرد آنکھوں میں دیکھا۔ تم ہو جنگلی ملازم ہی ہو میرے، انڈرسٹینڈ؟ وہ گرائی۔ بہزاد نے اوپر دیکھتے گہرا سانس خارج کیا۔ اس کے اس طرح اوپر دیکھنے پر تو ہانیہ کے تن بدن میں آگ ہی لگی۔ یو وائلڈ مین، تم اللہ سے میرے مرنے کی دعا مانگ رہے ہو؟ وہ اس کے کالر کو پکڑتی اسے جھنجھوڑتی دھاڑی۔ بہزاد اس کی اس جرأت پر دنگ رہ گیا۔ اگر اس کے مرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو وہ ایک کھینچ کر لگاتا، پر اس کے نازک سراپے کو دیکھتے وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ کیا ہوا؟ یہ کیوں اس کا کالر پکڑا ہوا ہے؟ پورچ میں رکی گاڑی۔ حارث صاحب نکلتے اس کے پاس آئے اور اپنی بیٹی کے ہاتھ سے اس کے کالر سے ہٹائے۔ ڈیڈ، آپ اس لفنگے کو نہیں جانتے، یہ اوپر کی طرف دیکھ کر اللہ سے میرے مرنے کی دعا کر رہا تھا، اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں۔ آپ ابھی اور اسے حجاب سے فارغ کریں۔ حارث صاحب حیرت سے بہزاد کو دیکھا اور جس پر وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ کیا پاگل بیٹی پالی ہے؟ وہ دل ہی دل میں بولا، سر ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے تو سورج کی تپش کی وجہ سے اوپر دیکھا تھا۔ میڈم سے پوچھیں انہوں نے کیوں مجھے بد دعا دیتے سنا۔ بہزاد کا دل کہہ رہا تھا کہ ابھی اس آفت کو اٹھا کر کہیں دور پھینکا ہے۔ چیونٹی جتنی آدھا دن اس کے ساتھ گزار کر اسے لگ رہا تھا کہ پاگل ہو جائے گا، اس لڑکی کو کچھ کر دے گا۔ آپ نے سنا انہیں بد دعائیں دیتے ہوئے؟ انہوں نے ہانیہ سے پوچھا، جو پہلے ٹھٹکی پہ ٹیٹ بن کر بغیر شرمندہ ہوئے نفی میں سر ہلاتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ حارث صاحب نے افسوس میں سر ہلا دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ بہزاد سے مخاطب ہوئے۔ سر میڈم کو شاپنگ کرنی ہے، اس نے بتایا تو حارث صاحب سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ گاڑی کے اندر بیٹھی اور ہانیہ پر غصہ بھری نظر ڈال کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور زور سے دروازہ بند کیا اور ٹھاک کی آواز پر وہ ہڑبڑا گئی۔ تمہارے باپ کے پیسوں کی گاڑی نہیں، آہستہ بند کیا کرو ڈور۔ وہ اس کی بچوڑی پشت دے کر ناپسندیدگی سے بولی تو بہزاد لب پنچ کر رہ گیا تھا۔ کاش ہوتی تو گاڑی سمیت جلا دیتا، وہ بڑبڑایا اور خود کو گھورتی ان سبز آنکھوں کو بیک ویو مرر میں دیکھا۔ تم جو یہ چوں چوں کرتے ہو نا، ذرا اونچی آواز میں کیا کرو تاکہ میں بھی سنوں، وہ نحوست سے بولی اور موبائل پر رینا کی کال آنے پر اس نے باتوں میں مشغول ہو گئی۔ وہ انگلش میں باتیں کرتی، کبھی منہ بناتی کبھی کہکا لگاتی۔ لفظ وائلڈ مین پر بہزاد سمجھ گیا کہ اس کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ وہ دوسری طرف سے کچھ کہنے پر وہ کہکا لگا اٹھی۔ میڈم گاڑی شاپنگ مال کے سامنے روکتے اس نے اس نگ چڑی کو دیکھا اور جو ہنستی ہوئی پٹر پٹر انگلش میں باتیں کر رہی تھی، اس کے بلانے پر ابروج کا قرض والے انداز میں اسے دیکھنے لگی تو بہزاد نے مال کی جانب اشارہ کیا تھا۔ مس یو ٹو ڈارلنگ، اس نے کہتے ہوئے موبائل کان سے ہٹایا تھا اور پھر مسکراتے ہوئے سامنے دیکھا۔ بہزاد اس کی مسکراہٹ کو دیکھنے لگا جو اس وقت دنیا کی حسین ترین گڑیا لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر تھم سی گئی تھی۔ تم کیا گھور رہے ہو؟ وہ سخت تیوروں سے اسے ٹوک گئی تو وہ شرمندہ ہوتا نفی میں سر ہلاتا نیچے اترا اور اس کے لیے دروازہ کھولا۔ ہانیہ کال پر رینا سے اس کا حلیہ بیان کرنے اور اپنے تنگ کرنے کے پلان سے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ اب جو نظروں سے اس کے تاثرات جانچ رہی تھی، پر وہاں وہی سنجیدگی سے دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ یہ لوفر سڑک چاپ ضرور میٹرک فیل ہے، اسی لیے تو اتنا کچھ اس کے بارے میں کہنے پر بھی اس کے ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں آئی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور بہزاد گاڑی لاک کرتا اس کے پیچھے مال میں داخل ہوا۔ لڑکی اتنی چلاک تھی کہ 2 گھنٹے اسے پیچھے گھماتی اور بیگ پکڑاتی یہ واضح کر رہی تھی کہ یہ دیکھو تم ملازم ہی ہو، میرے جوتے کا سائز جانتے ہو۔ وہ تو مسخرہ نظروں سے پاس کھڑے بہزاد سے پوچھنے لگی۔ بہزاد نے اس کے غرور بھرے انداز کو دیکھا۔ میں باڈی گارڈ ہوں، پرسنل گارڈ نہیں، وہ سرد لہجے میں بولا تو آس پاس گہری نظریں ڈالنے لگا۔ وہ جو اس کے پوچھنے پر پھر سے اپنے لیے ہیلز پسند کر رہی تھی، بہزاد کے جواب پر پلٹ کر اسے دیکھنے لگی اور ضبط سے گہرا سانس بھر کر ایک خونخوار نظر اس پر ڈالتی واپس منہ موڑ گئی۔ شکر کچھ ہضم بھی کرتی ہے، اس نے اس کے کبوتر جیسے سفید پاؤں پر نظر ڈال کر سوچا۔ اپنی شاپنگ مکمل کرنے کے بعد وہ بیگز بہزاد کو تھماتی واپس جانے کے لیے لفٹ میں داخل ہوئی اور اس کے پیچھے بہزاد بھی داخل ہوا۔ اب بتاؤ پرسنل گارڈ سے کیا مراد ہے؟ لفٹ خالی دیکھ کر واپس خونخوار بنی اس کے سامنے آئی تھی اور اس کے جوتوں کا سائز پوچھنے سے کیا مراد ہے، اسے دیکھ کر غصے سے بولا تھا۔